السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ نئی خبریں، تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، اشفاق احمد نے زاویہ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس قوم کو کچھ نہ دو، اگر دے سکتے ہو تو صرف عزت دے دو، روٹی یہ اپنی محنت سے کما لے گی۔ اور آج دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ پاکستانی قوم ایک آزاد اور خود مختار قوم بننا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت صرف درست سمت کی ہے، اور یہ درست سمت انہیں عمران خان دکھا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس قوم کا جوش و جذبہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اب اس قوم نے اس درست سمت کا تعین کر لیا ہے جو سمت بابا قوم محمد علی جناح اور شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا خواب تھی کہ ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کا قیام، جس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دیں اور ایک طویل جد و جہد کے بعد ایک علیحدہ ریاست حاصل کی۔ اس قوم کی بدنصیبی کے ان عظیم رہنماؤں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم پاکستان کے قیام کا مقصد فراموش کر بیٹھے۔ مال و زر کی ہوس میں مبتلا لیڈروں نے بار بار اس قوم کی غیرت کا سودا کیا اور لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس قوم کو رنگ، نسل اور زبان کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کا شرازہ بکھیر دیا۔ ان لیڈروں کی تیوریاں مال سے بھرتی چلی گئیں اور مظلوم عوام دو وقت کی روٹی کو ترستے رہے۔ عمران خان آج ایک بار پھر اس محکوم اور مظلوم قوم کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ دے رہا ہے۔ عمران خان نے لاہور جلسے میں جو سب سے اہم اعلان کیا وہ ان کا آئندہ کا لاہ عمل تھا، جس کا ہر پاکستانی بے تابی سے منتظر تھا، اور وہ یہ تھا کہ لاہور جلسے کے بعد کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہم اپنی کل کی ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ لاہور جلسے کی کامیابی، جس کی 100% توقع کی جا رہی تھی کہ بعد عمران خان عوام کو اسلام آباد آنے کی کال دیں گے، اور ایسا ہی کچھ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ابھی صرف عوام کو تیار رہنے کا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کی توقع ہے کہ شہباز حکومت ان سب سے پہلے ان کے الیکشن کے مطالبے کو تسلیم کر لے گی، تو یہ سب کچھ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ جو عوام کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے الیکشن کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے ان قوتوں کو بھی اشارہ دیا جو اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ جن سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی اس غلطی کو درست کریں اور عوام کا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے فوراً الیکشن کروائیں۔ اس طرح عمران خان نے ایک تیر سے کئی نشانے باندھے۔ ایک جانب تو انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا، دوسری جانب غیر محسوس انداز میں اس سارے کھیل کے پیچھے موجود قوتوں کو پیغام دے دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جن قوتوں نے دانستہ غلطی کی وہ جلد از جلد اپنی سنگین غلطی کا ازالہ کر لیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ نئے الیکشن کے ذریعے اپنی پسند کی حکومت کا انتخاب کریں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے اور 22 کروڑ عوام کو دنیا میں عزت اور غیرت کے ساتھ جینے کا موقع مل سکے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ادھر لندن میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب سے بہت ہی اہم ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ان دونوں رہنماؤں نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں 14 مئی 2006 کو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان لندن میں ہی اسی طرح کا ایک 8 صفحات پر مشتمل معاہدہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور جس میں مشرف حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی آئینی ترامیم، جمہوریت میں فوج کی حیثیت، نیشنل سیکیورٹی کونسل، احتساب اور عام انتخابات کے بارے میں دونوں جماعتوں کے مشترکہ نقطہ نظر کو بیان کیا گیا تھا۔ اس دستاویز کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے سربراہوں کے اس دستاویز پر دستخط سے پہلے FIA کے سابق سربراہ رحمان ملک کی رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات میں بے نظیر بھٹو کی جانب سے پارٹی کے مرکزی رہنماؤں مخدوم امین فہیم مرحوم، رضا ربانی، سید خورشید شاہ، اعتزاز احسن اور راجہ پرویز اشرف نے، جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے نواز شریف، شہباز شریف، اقبال ظفر جھگڑا، چودھری نثار علی خان، احسن اقبال اور غوث علی شاہ مذاکرات میں شریک ہوئے تھے۔ آج کی بلاول بھٹو اور نواز شریف کی اس مشترکہ پریس کانفرنس کو میثاق جمہوریت 2 کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جب بھی ملک میں انتخابات ہوں تو یہ دونوں جماعتیں مل کر الیکشن کمپین چلائیں گی اور ایک دوسرے کی سپورٹ سے عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گی۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں انہیں کم از کم 10 نشستیں دے
تاکہ وہ پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ پھر سے حاصل کر سکے اور پیپلز پارٹی کے وہ بڑے سیاسی رہنما جو اپنی سیاسی پوزیشن کھو چکے ہیں انہیں پھر سے پاکستان کی سیاست میں فعال کیا جا سکے۔ مطالبے کی اس فہرست میں پنجاب اسمبلی کی 30 سیٹیں بھی شامل ہیں اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو سندھ میں 3 سے 4 سیٹیں دینے کو تیار ہے۔ ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کے لیے یقیناً کافی پریشان کن ہے، کیونکہ ایک طویل جد و جہد اور سیاسی کوششوں کے بعد ہی نون لیگ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بہرحال ابھی تک نواز شریف نے اس سلسلے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کو کچھ نہ کچھ کڑوے گھونٹ تو پینے ہی پڑیں گے۔ ہمارے اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو بیل آئیکن کو پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔